يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لعن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعبه له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتعبت على خلقه اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. حدیث کسا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وقال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عين وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال
السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ووسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبت يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي وبضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعاداهم ومحب لهم أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على وآل محمد. فقال عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام ويخص بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرنا لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فاز شيعتنا رب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا يمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه لا يمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته لا يمين. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من يقرأ الفاتحة. عظمت شہدائے کرب و بلا، عظمت چہردہ معصومین علیہ السلام، خصوصاً امام زمانہ کی صحت و سلامتی، جل ظہور کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات. جس کے گھر مجلس عزا ہوگی، جس کے گھر مجلس عزا ہوگی، اس کے گھر قدرت خدا ہوگی، اس کے گھر قدرت خدا ہوگی. آتے ہیں مجلس حسین میں وہ، آتے ہیں مجلس حسین میں وہ، سیدہ کی جسے رضا ہوگی. درود بھیجو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر. سیدہ کی جسے رضا ہوگی، مولا عباس پہ پڑھے جو درود، پڑھیں درود پڑھیں، مولا عباس پڑھیں. مولا عباس پہ پڑھے جو درود، اس کی اولاد باوفا ہوگی، اس کی اولاد باوفا ہوگی. واسطہ دے کہ تم سکینہ کا، واسطہ دے کہ تم سکینہ کا، مانگو عباس سے عطا ہوگی، مانگو عباس سے عطا ہوگی. اس کو عباس اپنا سمجھیں گے، اس کو عباس اپنا سمجھیں گے، جس کو شبیر سے وفا ہوگی. تسبیح سیدہ کو شان
شام و سحر تسبیح سیدہ کو شام و سحر لا دوا بھی پڑے شفا ہوگی روکنے سے نہ رک سکے گی عذاب روکنے سے نہ رک سکے گی عذاب ہر جگہ ہوگی جا بجا ہوگی اشک غم کے عوض نبی نے کہا خلد بھی اس کی کربلا ہوگی دل بنا کر بلا تو دل میں تیرے دل بنا کر بلا تو دل میں تیرے آمد صبت مصطفیٰ ہوگی جب امام آئیں گے نسل یزید دیکھنا لمحوں میں فنا ہوگی نظر بد کا ہو خوف کیوں مجھ کو ساتھ زہرا کی جب دعا ہوگی رو کے بولی قضا سکینہ سے تیری زندان میں قضا ہوگی ہے عطا شہد تجھ پہ جو انور یہ عطا ہی تیری جزا ہوگی عظمت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ پر بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد صلوات ستم بڑھا کے ستا کے رلا کے قتل کیا حسین تم کو تماشا بنا کے قتل کیا ستم بڑھا کے ستا کے رلا کے قتل کیا چھدا تھا جس سے کلیجہ جناب اکبر کا چھدا تھا جس سے کلیجہ جناب اکبر کا
ستم بڑھا حسین بولے سکینہ معاف کرنا مجھے، حسین بولے سکینہ معاف کرنا مجھے، کہ شمر نے مجھے سینے پہ آ کے قتل کیا، ستم بڑھا الجھ گئی تھی ستم گر کے ہاتھ میں زلفیں، الجھ گئی تھی ستم گر کے ہاتھ میں زلفیں، سر حسین کو ایسے اٹھا کے قتل کیا، ستم بڑھا کے کہا صغیر کے ہنسنے کا لے لیا بدلہ، کہا صغیر کے ہنسنے کا لے لیا بدلہ، حسین ہم نے تجھے مسکرا کے قتل کیا، ستم بڑھا کے ستا کے رلا کے قتل کیا، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصاحب سے مسلسل ہوتے ہوئے ایک ربائی اور مرثی کی چند بند آپ کی سماعت میں ایک بار درود سے نوازوں۔ محمد وآل میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا،
میدان میں فاتحہ نظر شہدائے کربلا عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا سر کیا ملا کہ مرغم زخم جگر ملا مدت کے بعد باپ کے سر سے پسر ملا ماغ سفر میں شام سے حکم سفر ملا دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو تاروں نے آ کے گھیر لیا ماغتاب کو تاروں نے آ کے گھیر لیا ماغتاب بغنوں نے باری باری لیا گود میں وہ سر زینب نے ہونٹ رکھ دیے بھائی کے ہونٹ پر دریا بہا کے اشکوں کے بولی وہ نوح اگر بھیا پھری گیا کہ ہمشیر در بدر بھیا پھری گیا کہ ہمشیر در بدر جس روز سے جدا ہوئی میں دم سے آپ نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے بھیا تمہیں ہماری خبر بھی ہے یا نہیں بھیا ہمارے سر سے ردائیں اتارنی بھیا تمہاری بغنیں یہاں رسی میں بند بھیا تمہاری بیٹی کے یا سیلیاں لگی بھیا تمہاری بیٹی کے یا سیلیاں لگی خندہ ہمارے غال پا اس دم شریر بھیا ہمیں کہ رسی میں 12 اسیر بھیا ہمیں کہ رسی میں 12 اسیر عابد کو جب یزید سے
برخشنودی امام زمانہ بآواز بلندتر نعرہ صلوات. حسین جب کہ چلے بعد دو پہرن کو نہ تھا کوئی جو تھا رکاب تاشن کو سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کا فقط سوار کیا تھا بہن نے بھائی کو. حسین سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. جہاں بھی جیسے نے بھی چاہا مجھے بہت مارا. بابا مدینے والے محمد کی میں نواسی ہوں. بتایا جسے گھڑی میں فاطمہ کی بوتی ہوں جو نام دادی کا آیا مجھے بہت مارا. یہ درد ہوگا فراموش نہ کبھی مجھ سے تھے اس کے ہاتھ تمہارے لہو میں ڈوبے ہوئے کہ جن سے شمر نے بابا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. وہ خون روتا تھا حالت کو
دیکھ کر میری تماچے لگتے گئے میں ضعیف ہوتی گئی گواہ ہے میرا بھیا مجھے بہت مارا یوں اپنے بچوں کو بازار میں ہنساتے رہے خوشی کے واسطے ان کی مجھے رلاتے رہے میں چپ ہوئی تو دوبارہ مجھے بہت مارا بچھڑ گئی تھی سفر میں اونٹ سے گر کر تلاش ختم ہوئی جب لائن کی مجھ پہ اٹھایا شمر نے درا مجھے بہت مارا لحد میں آئیں گی دادی تو ان سے بولوں گی میں چار پیسوں میں لگتی ہوں آپ کے جیسی ہوں میں بھی پہلو شکستہ مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا اور محمد وال محمد صلوات تھوڑا اور پکڑتے بالکل منہ کے پاس ٹائٹ کر سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم انور علی محمد علی لالجی خورشید بانو رمضان علی حیدر علی عبد الحسن فاطمہ بائی حیدر علی صادقیہ بانو حیدر علی شوکت علی حسن علی جاپان والا شابانہ شوکت علی جاپان والا یوسف علی جمانی خیر النساء یوسف علی جمانی صابرہ بانو یوسف علی جمانی سلمہ بانو زوجہ عباس جمانی لالجی فیملی بھیمانی فیملی لادی والا فیملی جمانی فیملی جاپان والا اور مرچنٹ فیملی اور آپ
تمام حاضرین کے کل مرحومین و مرحومات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ. الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی سیدنا المسدد بشیرنا المجدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصارہ واعوانہ واشیائہ واتباعہ فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. صلوات پڑھیں محمد والا. عزیزان گرامی، سفر کی 30 تاریخ ہے اور یہ ماہ اس کے اندر کئی مناسبتیں ہیں. 5 سفر شہادت جناب سکینہ، 7 سفر امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہے، 28 رسول اللہ کی شہادت ہے، 29 سفر 28 سفر رسول اللہ اور امام حسن مجتبیٰ دونوں کی شہادت، اور پھر آخر سفر 8ویں امام کی شہادت، 25 یا 24 سفر جناب زینب کبریٰ کی شہادت، اور چہلم تو ویسے ہی اس مہینے میں ہے. عزیزو، یہ امام کے الطاف میں سے خاص لطف ہے کہ جو اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں کو خداوند متعال نے عنایت کیا ہے کہ ہم ان ایام میں مجالس میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ خدا کا ایسا بڑا احسان ہے. ایک عالم کہتے ہیں کہ میں نے ابا عبداللہ المجالس کے بارے میں دیکھنا چاہا کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، تو مکاشفہ ہوا اور قیامت کا منظر ہے. فرشتہ سامنے آیا، کہا کہ تم نے کیا اعمال انجام دیے، کیا نمازیں پڑھی ہے، نماز رد ہو گئی. روزہ اس میں اشکال ہے، حج میں خدشہ ہے، کہا میں نے کتابیں لکھی ہے، کتابوں کے اندر یہ مسئلہ، درس دیے ہیں اس کے اندر یہ مشکل ہے. ایک ایک کر کے سارے فرشتے نے سارے اعمال رد کر دیے. جب میں نے فرشتے سے کہا کہ دیکھ میرے نام اعمال میں اور بھی ہے، میں نے شرکت کی ہے ابا عبداللہ الحسین کی مجالس میں، کہا کہ قبول. سینہ زنی کی ہے، قبول. ممبر پہ گیا ہوں، قبول. گریہ کیا ہے، قبول. میں نے اپنا مال خرچ کیا، قبول. میں نے مجلس میں آخر میں شرکت کی، قبول.
تو پھر بالآخر یہ عالم کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے میرے سارے اعمال اور علمی خدمات کو تو نے رد کر دیا، اور جو کچھ بھی ابا عبداللہ الحسین کے بارے میں نے ناقص اور کامل تھوڑا یا زیادہ جو بھی امام کی مجالس میں نے انجام دیا اس کو تو نے لکھ دیا قبول، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے دیکھو ہم خداوند متعال کی طرف سے مامور ہیں کہ جو بھی دستگاہ امام حسین کے اندر جو شریک ہوتا ہے، چاہے وہ سننے والے ہوں، چاہے وہ پڑھنے والے ہوں، چاہے مال کے حساب سے یا وقت کے اعتبار سے، جس نے دستگاہ ابا عبداللہ الحسین میں شرکت کی، ہم سب اسے قبول کرتے ہیں ظاہراً۔ دیکھیں یہ ایک عجیب مسئلہ ہے، ریاکاری برا فعل ہے، لیکن عزاداری ابا عبداللہ الحسین کے اندر من بکا او اب کا، جو رویا اور جس نے رلایا، او تبا کا کہتے ہیں اظہار کرنا، ظاہر کرنا۔ گریہ آپ پر طاری نہیں ہوتا ہے، مصائب پڑے جا رہے ہیں، مرثیہ خوانی ہو رہی ہے، تو آپ جس طرح ابھی مجھے دیکھ رہے اس طرح نہ دیکھیں، بلکہ آپ اپنے آنکھوں پر اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ دیں، اظہار بکا کریں، آنسو نہیں نکل لے کوئی مسئلہ نہیں، اظہار کریں۔ جب انسان اظہار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ اظہار گریہ اسے گریے کی طرف لے جاتا ہے۔ ان لم تکن تحلم، اگر تم میں تحمل اور حلم اور بردباری نہیں ہے، فتحلم، تو امام نے کہا کہ تم اظہار حلم کرو، اظہار برداشت کرو۔ یہ اظہار برداشت تمہارے اندر حلم اور تحمل والی صفت کو ایجاد کرے گا۔ اسی طریقے سے تباکی، اظہار گریہ انسان کے اندر بکا والی کیفیت کو ایجاد کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزو، چوتھے امام کے ایام گزرے، اور چوتھے امام کے بارے میں اگر پورا سال بھی پڑھا جائے، خود صحیفہ سجادیہ 54 دعائیں ہیں، ہر دعا اور اس کی تشریح اور اس کے اندر مطالب اور اس کے اندر جو خزانہ چھپا ہوا ہے، وہ ایک طرف چوتھے امام سے اس کے علاوہ اور چیز بھی ہماری جانب آئی ہے۔ مناجات 15، 15 مناجات، ایام ہفتہ کی دعا، ہر روز کی دعا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت مفصل 12 سے 14 صفحوں پر مشتمل رسالۃ الحقوق کے نام سے چوتھے امام سے ہم تک پہنچی، اور یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس میں 50 کے قریب حقوق کو، رائٹس کو بیان کیا ہے۔ ایک انسان کا خدا کی نسبت کیا حق ہے، انسان کا اپنے اعضاء و جوارح کی نسبت کیا حق ہے، شوہر کا حق، زوجہ کا حق، والدین کا حق، اولاد کا حق، پڑوسی کا، کافر کا، ہم مذہب کا، اور جو دیگر دوسرے مسالک سے وابستہ ہے ان کے حقوق کیا ہے، تو وہ تمام حقوق بیان کیے۔ سب سے پہلا حق جو امام فرماتے ہیں، وَأَمَّا حق اللہ الْأَكْبَرُ، تم پر اللہ کا حق، جو حق سب سے بڑا ہے، وہ حق جو سب سے بڑا ہے وہ کیا ہے؟ ان لا تعبدوا الا ایاہ، تم صرف رب کی عبادت کرنا، اور ولا تشرک بہ شیئا، اور کسی چیز میں اپنے رب کو شریک قرار نہیں دینا۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کو اس میں شرکت کی گنجائش نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ، تم نے عبادت کی اور اخلاص، یہ دو چیز، عبادت اور خلوص، اگر یہ دونوں چیز تم نے انجام دے دی تو اس کے مقابل میں خدا تمہیں دو چیز عطا کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ، خدا اپنی ذات کے اوپر لازم کر دے گا أَن يَكْفِيَكَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ تمہارے جتنے بھی امور دنیا اور آخرت ہے خدا ان تمام امور کو اپنے ذمے لے لے گا۔ وَتَحْفَظَ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْهَا، اور جن جن چیزوں کو تم دوست رکھتے ہو اس کی حفاظت خدا کرے گا۔ تو عزیزو، عبادت یا اختیاری ہے
یا اجباری ہے، زبردستی عبادت کرائی جائے؟ اختیاری عبادت خدا نے انسان سے چاہی ہے، اضطراری اور مجبوری اور کراہتاً زبردستی عبادت خدا نے زمین و آسمان سے کرائی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، خدا کی عبادت اور خدا کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز کہ جو زمین و آسمان میں ہے، طوعاً اطاعت کرتے ہوئے، وَكَرْهًا نہ چاہتے ہوئے بھی خدا کی عبادت۔ یہ جمادات، حیوانات، یہ سب کے سب معمور اس بات کے اوپر کہ خدا کی عبادت کریں، لیکن انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کو خدا نے مکلف قرار دیا۔ انسان اور جن، انس اور جن، کیا کہا؟ جو آیت ہم نے پڑھی سورہ آل عمران کی 64ویں آیت، اس میں خدا ارشاد فرماتا، کل اے رسول کہہ دو، یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے کیا کہہ دو؟ تعالوا الی کلمۃ سواء، تم آ جاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان، تم مجھ کو رسول نہیں مانتے، خدا کو مانتے ہو، تو آ جاؤ اس مشترک بات کی طرف جس پر ہم اور تم جمع ہو جائیں۔ وہ کیا ہے؟ بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، وہ کیا ہے؟ ان لا نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں سوائے اللہ کی۔ اب تثلیث کا عقیدہ اس آیت کے ذریعے سے باطل کیا، نہ عیسیٰ ہے، نہ عیسیٰ کی ماں ہے، نہ کوئی اور ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے، صرف عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار نہ دینا۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض دوسرے کو خدا نہ مانے، اصلی خدا کو چھوڑ کے اپنا رب اور اپنا ارباب نہ مانے۔ تو عزیزو، یہ عبادت کو خدا نے چاہا ہے انسانوں سے، حتیٰ کہ جو کافر کتابی ہے ان سے بھی خدا نے چاہا ہے کہ وہ خدا کی عبادت پر آ جائیں اور شریک قرار نہ دیں۔ عبادت انسان کیوں کرتا ہے؟ آپ سے کہا جائے آپ یہاں سے حیدرآباد چلے جائیں، آپ جائیں گے؟ نہیں۔ کوئی بھی کام، دنیا کا کوئی بھی کام، 3 وجہ میں سے کسی ایک وجہ سے انسان انجام دیتا ہے، یا یہ کہ آپ کو کوئی فائدہ ہو، نفع ہو، جس کی وجہ سے آپ انجام دیتے ہیں۔ عبادت ہم کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، خدا نے وعدہ کر دیا ہے ان افراد سے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور ایک بہت بڑا اجر خدا کے نزدیک محفوظ ہے۔ جو ایمان اور عمل صالح، جو عبادت کرتا ہے، تو خدا کیوں انسان عبادت کرتا ہے؟ لالچ میں، طمع میں، حرص کے اندر کوئی چیز ملے گی۔ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو جنت نہیں ملے گی، عبادت کرتے ہیں تاکہ جنت مل جائے۔ اور عزیزو، دوسری وجہ کہ انسان کیوں عبادت کرتا ہے؟ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، ترس ہے کہ اگر میں عبادت نہیں کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، عذاب الہی میری طرف متوجہ ہوگا۔ انی اخاف، وہ سورہ یونس میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، اس کے دستورات پر عمل نہیں کیا۔ کس سے ڈرتا ہوں؟ انی اخاف عذاب یوم عظیم، اس یوم قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ 2 چیز ہو گئی، یا انسان عبادت کرتا ہے طمع کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، یا انسان عبادت کرتا ہے خوف کی وجہ سے۔ ایک تیسری وجہ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان عبادت کرتا ہے، اور وہ ہے شکر کے لیے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات فرماتے ہیں، الہی ما عبدتک خوفا من نارک، اے پروردگار میں نے تیری عبادت تیرے ڈر کی وجہ سے، جہنم سے ڈر کی وجہ سے میں نے نہیں کی، ولا طمعا فی جنتک، اور نہ ہی جنت کی لالچ میں میری عبادت کی، بل وجدتک اہلا للعبادہ، مولا کہتے ہیں کہ بلکہ میں نے تجھے پایا کہ تو لائق عبادت ہے،
عبدت کا، تو میں نے تیری عبادت کی۔ تو عزیزو ایک تیسرا مرحلہ بھی ہو گیا عبادت کا۔ اور کون ہے امیر المومنین؟ جس کی پوری زندگی ہی عبادت ہے، پوری زندگی عبادت ہے۔ ایک شخص آتا ہے، اعرابی ہے، مولا کائنات کی خدمت میں، وہ کہتا ہے کہ یا علی کیف اصبحت، آپ نے کس عالم میں صبح کی؟ مولا کہتے ہیں اصبحت وانا صدیق الاکبر والفاروق الاعظم انا وصی خیر البشر انا الاول والآخر وانا الظاہر وانا الباطن وانا علیم بكل شیء وانا عین اللہ وانا جنب اللہ وانا امین اللہ علی المرسلین بنا عبد اللہ وانا احیی وانا امیت وانا حی لا اموت۔ جب یہ چیز کہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، سورہ حشر خدا اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ میں اول ہوں، آخر ہوں۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ کچھ افراد تھے برداشت نہ کر سکے کہ علی اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ جو خدائی صفات ہے اول و آخر، ظاہر اور باطن، مولا اپنے لیے کہہ رہے ہیں۔ عزیزو بہت فرق ہے۔ مولا نے کہا کہ دروازہ بند کر دو، جب تک تم مجھ سے جواب لے کے نہیں لوگے دروازہ نہیں کھلے گا۔ اب مولا نے سمجھایا کہ میں اپنے آپ کو جو اول کہہ رہا ہوں، خالق اپنے آپ کو اول کہے اور مخلوق اپنے آپ کو اول کہے، دونوں میں فرق ہے۔ امیر المومنین نے سب سے زیادہ دشمنی کس سے کی ہے؟ نصیریوں سے کی ہے۔ جو علی ہی کو خدا مانے، علی ہی اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر دے۔ اور پھر مولا نے کہا دیکھو انا الاول، میں ہی وہ پہلی ہستی ہوں کہ جو رسول پر ایمان لائی ہے، وانا الآخر، اور سب سے آخری شخصیت میں ہی ہوں کہ رسول خدا کا دیدار جب قبر میں اتارا تو آخری زیارت رسول کی میں نے کی۔ وانا الظاہر، میں ظاہر اسلام ہوں۔ اسلام کا مظہر اور اسلام کا ظاہر دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو۔ اسی وجہ سے کہا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھ لو تو عبادت ہے۔ پھر مولا نے کہا کہ وَأَنَا الْبَاطِن، میں باطن ہوں، میرے اندر علم جمن غفیرہ، ایک سمندر میرے سینے میں جو ہے علم مملو ہے۔ درخواست کی جا رہی ہے کہ جو ہے آپ لوگ زحمت فرما کے صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی وَأَنَا عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، میں ہر چیز سے واقف ہوں کہ جو علوم خداوند متعال نے اللہ کے رسول کو عطا کیے وہ تمام تر چیز مجھے دی گئی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے، بہار کے اندر یہ روایت موجود ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہا کہ ابن رسول اللہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب افضل ہے یا انبیاء افضل ہیں؟ مولا نے کہا دیکھ، خدا نے علم عطا کیا آدم کو، آدم کا علم شیث کو عطا کیا، ان کا علم نوح کو عطا کیا، ایک کے بعد ایک نبی کو علم عطا کرتے کرتے تمام انبیاء کے علوم کو خداوند متعال نے اپنے آخری رسول کو دے دیا۔ جو علم آسمان سے زمین پہ اترا وہ دوبارہ آسمان کی طرف نہیں گیا۔ تمام علوم الہی جو زمین پر آئے ہیں ان سب کے عالم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے اپنا تمام علم علی ابن ابی طالب کو عطا کر دیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ پھر کون افضل ہوا؟ اب امام نے اسے جواب نہیں دیا۔ امام نے کہا کہ خدا جس کے دل کے کانوں پہ مہر لگا دے، میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ کیا سوال کر رہا ہے، تو پھر وہ کیا سمجھے گا؟ تمام علوم الہی رسول تک منتقل ہوئے اور رسول سے تمام علوم انبیاء اور آخری رسول امیر المومنین علی ابن ابی طالب تک منتقل ہوئے۔
تو عزیزو مولا نے کہا کہ انا علیم بکل شے، میں تمام چیزوں سے واقف ہوں، تمام چیزوں سے واقف ہوں. پھر مولا نے کہا کہ وَأَنَا عَيْنُ اللَّهِ، میں وہ خدا کی آنکھ ہوں کہ جو دیکھتی ہے مومنوں پر بھی کافروں پر بھی. وَأَنَا جَنْبُ اللَّهِ، جنب کہتے ہیں پہلو کو، میں خدا کا پہلو ہوں. عزیزو یہ ایک عجیب آیت ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 67 یا 68 ہے. ان تقول نفس، ہر نفس، ہر انسان، نفس زیرو، ہر زیرو قیامت کے دن ان تقول نفس، ہر زیرو کہے گا واہ حسرتا، یا حسرتا، افسوس. کس چیز پہ افسوس ہے؟ میں نے گناہ کیے، واجبات چھوٹ گئے، اس پر افسوس ہے. جھوٹ میں نے کہا، اس پر افسوس ہے. افسوس تو ہونا چاہیے، لیکن نہیں، ایک ایسی چیز ہے کہ قیامت میں ہر زیرو افسوس کرے گا. کس بات پر؟ ما فرطت فی جنب اللہ، کہ جو میں نے کوتاہی کی ہے جنب اللہ میں، خدا کے پہلو میں. جب مولا سے پوچھا کہ جنب اللہ سے مراد کیا ہے، تو کہا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزو امیر المومنین کی شخصیت وہ ہے کہ ہر انسان نے اس میں کوتاہی کی ہے، کیونکہ مولا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے دو شخصیت کے، یا اللہ نے یا اس کے رسول نے، باقی کسی نے نہیں پہچانا. ما عرفک یا علی الا اللہ و انا، اے علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا اور مجھ رسول کے. تو عزیزو مولا نے پھر جو ہے ایک ایک کے بعد جملہ کہا. آخر میں مولا نے کہا کہ انا احیی، میں وہ ہوں کہ جو زندہ کرنے والا ہوں. خدا احیی ہے، حیات دینے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے. خدا کا زندہ کرنا اور مولا کا زندہ کرنا، ایک مرتبہ خالق اول ہے، ایک مرتبہ مخلوق اول ہے. دونوں کے اول ہونے میں فرق ہے. خدا کا زندہ کرنا اور مولا کائنات کا زندہ کرنا، ایک ولی اللہ زندہ کر رہا ہے. وہ کس طریقے سے؟ مولا نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں جس طرح خدا زندہ کرتا ہے، لیکن میں کس چیز کو زندہ کروں گا؟ سنت رسول کو احیا کروں گا، سنت نبوی کو زندہ کروں گا. وَأَنَا أُمِيتُ، اور میں بھی موت دوں گا جس طرح خدا موت دیتا ہے. کس چیز کو موت دوں گا؟ بدعتوں کو، جو دین کے اندر خرافات ہے، واہیات ہے، غلط اور خرافات چیزیں جو آ گئی ہے، اس کو میں موت دوں گا. وَأَنَا حَيٌّ، اور میں علی ایسا زندہ ہوں لا اموت، کہ مجھے موت نہیں آئے گی. مولا نے کہا کہ آیت پڑھو، وہ لا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء، جو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. اور میں بھی شہید راہ خدا ہوں، اور میں شہید ایسا زندہ ہوں کہ مجھے موت نہیں آتی. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اس حق کے اندر، خدا کے حق میں دو چیزیں بیان ہوئی، ایک عبادت اور ایک اخلاص، خلوص للہ، کام کو انسان انجام دے. روایت بتاتی ہے الناس حالکون کلہم الا العالمون، لوگ تمام کے تمام ہلاک ہو گئے سوائے صاحب علم کے. صاحب علم جس کے پاس امامے والا نہیں، جس کے پاس علم ہو، چاہے وہ امامے میں ہو یا پینٹ شرٹ میں ہو. صاحب علم، علم چابی ہے کس کی؟ سوال چابی ہے علم کی. اور علم ہوگا تو پھر انسان کی معرفت آئے گی، معرفت آئے گی تو اس کا ایمان بڑھے گا، ایمان بڑھے گا تو اسی حساب سے اس کا درجہ بڑھ جائے گا. سلمان 10ویں درجے پر ہے ایمان کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے. عزیزو یہ دوبارہ درخواست کی جا رہی ہے کہ جو ہے آگے آگے تشریف لے آئیں. اخلاص، سلمان، ابو ذر، مقداد، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم تھا. سلمان
اپنے گھر میں رکھی ہوئی کئی کتابوں کو پڑھا تھا، اور سلمان کی عمر مبارک ملتی ہے 400 سال 500 سال، اور وہ انہی علوم کی وجہ سے، مطالعے کی وجہ سے مخصوصاً آپ سب سے گزارش ہے، آپ کے گھر میں جہاں پر قرآن ہے، جہاں مفاتی ہے، وہاں پر شبہائے پشاور بھی ہونی چاہیے، جس کا دوسرا نام ہے خورشید خاور۔ خورشید خاور خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے۔ ایمان کو تازہ کرنے والی، ولایت امیر المومنین میں لکھی جانے والی یہ بہترین کتاب 10 رات جو مناظرہ ہوا پشاور میں، بہترین کتاب ہے، ایمان کو تازہ کرنے والی کتاب ہے۔ تو عزیزوں میں کہہ رہا تھا الناس کلہم حالکون الا العالمون، لوگ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے قیامت کے دن سوائے صاحب علم کے۔ والعالمون حالکون کلہم الا العاملون، صاحبان علم بھی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے وہ کہ جو علماء میں سے باعمل ہو، علم ہو عمل کے ساتھ۔ والعاملون کلہم حالکون الا المخلصون، صاحبان علم سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، صاحبان عمل سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے مخلص کے، جو خلوص رکھتے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں یہاں پر عجیب جملہ، والمخلصون علی خطر عظیم، اور جو مخلص ہے للہ ہر کام کو انجام دیں، وہ ایک عظیم خطرے پر ہے۔ کسی بچے سے کہا جائے، کسی سے کہا جائے کہ یہ چھت کی دیوار کی منڈیر پر تم چل کے دکھا دو، ہر آن خطرہ ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ جو مخلص ہے چاروں طرف سے اس کے لیے مشکلات ہوگی، شیطان، نفس، لوگ، دوسرے افراد۔ مخلص شخص کو راہ راست پر چلنے سے کئی چیز روکے گی، اور 2 چیزیں ہیں جو خلوص کو تباہ کرتی ہے، 2 چیزیں انسان کے خلوص کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، ایک ہے عجب اور دوسری ہے ریاکاری۔ عجب کسے کہتے ہیں؟ عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو پسند کرنا، میں کتنی اچھی مجلس پڑھتا ہوں، کتنے اچھے مطالب بیان کرتا ہوں، میری آواز کتنی پرسوز ہے، بھئی میرا کاروبار کتنا اچھا ہے، میں فلاں، یہ عجب، خود پسندی آہستہ آہستہ یہ دیمک کا کام کرتی ہے اور انسان کے خلوص کو تباہ کر دیتی ہے۔ ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین، ہم معمور نہیں ہیں اس بات پر مگر یہ کہ عبادت کریں تو اللہ کی، اور وہ بھی خالصانہ، مخلصانہ۔ یہ تو ابا عبداللہ الحسین کی دستگاہ ہے کہ اس میں خلوص کے ساتھ آؤ، ریاکاری کے ساتھ آؤ، شربت پینے آؤ، کھانے کے لیے آؤ، منہ دکھانے کے لیے بھی آؤ، بھئی اس کو برا لگ جائے گا۔ بھئی آج تو 4 مجلسیں کہاں جائیں، رشتہ دار ہے، ایک مجلس انسان خلوص کے ساتھ کرے، ٹھیک ہے، 4 جگہ پہنچتا ہے، چاروں جگہ سے تبرک ملیں گے، بھئی تبرک تو مانگ کے لینا چاہیے، بعض افراد کا نظریہ ہے، خیر اس کے اندر بھی جو ہے ایک مسئلہ ہے۔ علی کل حال عزیزو، یہ تو امام حسین کا لطف ہے کہ انہوں نے یہ اپنی دستگاہ ہم سب کے لیے کھلی رکھی ہے، عالم ہو، جاہل ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب کے لیے کھلی رکھی تاکہ یہاں آ کے استفادہ کرے، اس نور سے استفادہ کرے۔ عزیزو، میں نے آپ کو زحمت دی، یہ چوتھے امام کا حق جو بیان ہوا، کہ چوتھے امام نے جو بیان کیا کہ خدا کا سب سے بڑا حق یہ کہ اس کی عبادت اور خلوص کے ساتھ کی جائے، عبادت اور خلوص، اور پھر خلوص کے اندر 2 چیزیں کہ جو خلوص کو تباہ کر دیتی ہے۔ مطالب بہت ہے عزیزو، مجھ سے کہا گیا کہ مولا عباس کے بارے میں پڑھا جائے۔ مولا عباس کی شخصیت اور ان سے متعلق جو چیزیں ہمیں ملتی ہے، ایک عالم لندن گئے مجلس پڑھنے کے لیے، اور مجلس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص بہت گریہ کر رہا ہے، ایک مرتبہ گریہ تمام ہو جاتا ہے، لیکن یہ مومن گریہ کر رہا ہے، جوان گریہ کر رہا ہے۔ آئے، خیر تو ہے، کیا ہوا؟ وہ مومن کہتا ہے کہ میری زوجہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، کینسر ہے اس کو، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کہا کہ یہ 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گی،
آہستہ آہستہ اس کے جسم سے طاقت اور قوت کم ہوتی جائے گی اور پھر اس کا انتقال ہو جائے گا. تو اس عالم نے فوراً بڑھ کے کہا ایام عزا چل رہے ہیں اور مولا عباس کو پکار. تو مولا عباس کو. کون ہے عباس؟ باب الحسین، حسین کا دروازہ. قیامت میں سب سے زیادہ شفاعت اگر کوئی کرے گا تو وہ ابا عبداللہ الحسین کریں گے. اور حسین تک پہنچنے کے لیے باب الحسین مولا عباس. کہا کہ یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین، اے وہ ذات کہ جس نے تکلیف کو حسین سے دور کر دیا. اکشف کربی بحق اخیک الحسین 131 دفعہ پڑھ. یہ جوان 2 دن کے بعد پلٹ کر آیا، کہا کہ خدا کا شکر ہے معجزہ ہو گیا، کوئی کینسر کچھ بھی نہیں. باب الحسین. اور عجیب ہے یہ مولا عباس کا جو ہے وہ مقام. جب مولا عباس کے بیٹے عبید اللہ ابن عباس چوتھے امام کے پاس آئے تو چوتھے امام نے دیکھ کر مولا عباس کو یاد کیا. رحم اللہ ام العباس، خدا میرے چچا عباس پر رحم نازل کرے. آسرا و افدا، جنہوں نے جان بازی کی، اپنی جان نچھاور کی اور فدا کاری کی. اور پھر کہا کہ چوتھے امام نے جملہ کہا کہ احد کا دن اللہ کے رسول پر بڑا سنگین تھا کیونکہ جناب حمزہ شہید ہوئے تھے. پھر اس کے بعد جنگ موتا والا دن رسول اللہ پر سنگین تھا کیونکہ جناب جعفر طیار شہید ہوئے تھے. پھر اس کے بعد چوتھے امام نے جملہ کہا وَلَا یوما کَیَوْمِ الحسین، اور حسین جیسا دن نہیں ہے اس کائنات میں. یہ مظلومیت کی انتہا ہے. عزیزو 21 رمضان جب امیر المومنین اس دنیا سے جا رہے تھے تو عباس کو بلایا ولدی، اور کیا عجیب جملہ کہا ہے مولا نے مولا عباس کی شان میں. یہ جملہ ہی پہ میں قربان ہو جاؤں مولا کے اس جملے پر. ستقر عینی لکا فی یوم القیامہ، اے بیٹا عباس ستقر، اے عباس تو کل قیامت میں تیری وجہ سے علی ابن ابی طالب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، تو علی ابن ابی طالب کو خوشحال کرے گا. قیامت میں امیر المومنین رسول اللہ کو خوشحال کریں گے. اور کہاں علی ابن ابی طالب مولا عباس سے کہیں اے عباس تیری وہ عظیم قربانی ہے کہ جس کی وجہ سے میں خوشحال ہوں گا. پھر جو ہے نصیحت کی ولدی اذا کان یوم العاشوراء ودخلت المشرع، اے عباس عاشور کے دن اگر تو نہر میں جائے ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشانا. آپ متوجہ ہیں عزیزو. اور قیامت کے دن عزیزو اللہ کے رسول مولا کائنات کو کہیں گے جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے پاس اور اس سے پوچھو کہ آج قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے اور نجات کے لیے شہزادی کیا لائی ہیں. تو شہزادی پلٹ کر جواب دیں گی یا امیر المؤمنین کفانا لأجل هذا المقام الیدان مقطوعتان من ابن العباس. اے امیر المومنین آج کے دن کے لیے کافی ہے، پوری امت کی شفاعت کے لیے کافی ہے، میرے بیٹے عباس کے یہ 2 بازو کافی ہے. عزیزو ایک جملہ مصائب کا اخاک ادرک اخاک یا اخا ادرک اخاک، یہ مولا عباس نے آخری وقت گھوڑے سے گرتے وقت کہا تھا. میں سوچتا رہا کہ علماء پڑھتے ہیں کہ مولا عباس کی تربیت ایسی کی تھی جناب ام البنین نے. جب پیدا ہوئے تھے تو مولا کے پاس جب ام البنین لے آئی تو مولا نے عباس کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا اور کثرت کے ساتھ چوما. ایک مرتبہ ام البنین گھبرائی یا امیر المومنین کیا میرے بیٹے کے ہاتھ میں کوئی نقص ہے؟ کہا کہ نہیں
اس کے ہاتھ صحیح اور سالم ہے. یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جو اپنے امام پر یہ ہاتھ فدا ہوں گے. اس وقت ام البنین خوشحال ہوئی, اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی اولاد عطا کی کہ جو اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے امام پر فدا کر دے گی. عزیزو, مولا عباس کے فضائل میں جب ہم دیکھتے ہیں, جہاں علم ہے وہاں مشکیزہ ہے. اور ایک چیز عزیزو کہ وہ بچی حسین کی جو مدینے سے چلی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اس نے زمین پر کبھی قدم رکھا بھی ہے یا نہیں, عاشور تک. عاشور کے بعد تو پھر اسارت ہے, کبھی مولا عباس کے گود میں ہوگی تو کبھی آقا حسین کے, کبھی بھیا علی اکبر کے, کبھی اپنی پھوپھیوں کے پاس. نازوں سے پلی ہوئی وہ بچی, ناز دانہ ابا عبداللہ الحسین, 3 اور 4 سال کی بچی ہے, شب و روز گریا کرتی ہے اور یہی پکارتی ہے, این ابی این والدی این المحامی انی, کہا ہے میرے بابا. شب و روز گریا کرتی ہے. ہاں عزیزو, روایت بتاتی ہے, طاہر ابن عبداللہ دمشقی کہتا ہے کہ یزید لعین کا سر میرے زانوں پر تھا. رات کا وقت ہے, ایک مرتبہ شیون اور گریے اور بکا کی آواز خرابہ شام سے بلند ہوئی. یزید کی آنکھ کھلی, میں نے کیا دیکھا کہ جس تش میں حسین کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے, ایک مرتبہ اعجاز الہی سے یہ تش بلند ہوا اور کسر کی چھت پہ گیا اور اس سر نے پکارا, یا اختی سکتی ابنتی, اے میری بہن زینب, میری بچی کو خاموش کراؤ. اور یہ سر پلٹا, یزید لعین کے سامنے آیا اور کہتا ہے, اے یزید, میں نے کیا جرم کیا تھا کہ تو نے مجھے قتل کیا, میرے گھر والوں کو اسیر کیا. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے, کیا بات ہے, کیوں یہ گریہ اور بکا کی آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ یہ سر تش سے بلند ہوتا ہے, اے یزید, اپنے غلام کو بھجوا تاکہ تجھے خبر ہو. یزید نے غلام کو بھجوایا, غلام خبر لے کر آتا ہے, خرابے میں جو بچی ہے وہ اپنے باپ کو یاد کرتی ہے. یزید نے کہا کہ لے جاؤ اس کٹے ہوئے سر کو, شاید اس بچی پہ آرام آ جائے. جب یہ زندان میں آقا حسین کا کٹا ہوا سر آیا, پردہ لگا ہوا ہے, بچی نے کہا کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے. کہا کہ کھانا نہیں ہے, تیرے بابا کا کٹا ہوا سر ہے. جب سر مبارک بچی کے سامنے آیا, انکبت علیہ, سکینہ نے اپنے آپ کو حسین پہ گرایا تو قبلہ, سر کو چومتے جاتی ہے, وَتَبْكِي وَتَضْرِبُ عَلَى رَاسِهَا وَوَجْهِهِ, اور گریہ کرتے کرتے اپنے سر کو پیٹتی ہے, اپنے چہرے کو پیٹتی ہے. روایت بتاتی ہے سکینہ کا منہ خون سے بھر گیا. ایک مرتبہ مرثیہ پڑھنا شروع کیا, یا ابتا من ذا الذی خضبک بدمائک, بابا کس نے آپ کو خون میں نہلا دیا. یا ابتا من الذی قطع وریدیک, اے بابا آپ کی گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا. اے میرے بابا, من الذی ایتمنی فی صغر سنی, اے بابا اس کم سنی میں مجھے کس نے یتیم کیا. اور ایک مرتبہ کہتی ہے, من للیتیما, بابا آپ کے بعد اس یتیمہ کی خیر خواہی کون کرے گا. من للنساء الحاصرات, ان بیبیوں کو کون پناہ دے گا. من للشعور منشورات, ان کھلے ہوئے بالوں پر کون رحم کرے گا. بابا آپ کے بعد نا امیدی ہے. وا غربتا, اور آخری چند جملے مصائب کے پڑھے, لیتا کنتو لک الفدا, باش بابا کاش کہ میں آپ پر مر جاتی. لیتا کنتو لم ارا قبل
قبل هذا اليوم عمیایا، بابا کاش کہ میں نابینا ہوتی اور اس منظر کو نہ دیکھتی. آخری جملہ غضب کا پڑا. بابا یا ابتا لیتنی وسطت التراب، بابا میں کاش دفن ہو جاتی. ولم ارا شیبک مخضبا، اور آپ کی یہ خون آلود داڑھی نہ دیکھتی. ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ حلمی یا بنیتو، اے سکینہ آجا میری جانب، ہم تیرے منتظر ہیں. ایک مرتبہ سکینہ کا گریہ تھما، آواز رکی، سانس رکی. زینب آگے بڑھی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، جواب نہ آیا. کٹے ہوئے سر حسین کو لینا چاہا، سکینہ زمین پر گر گئی. زینب آگے بڑھ کے ایک مرتبہ بے ساختہ یہ جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. زندان میں کوہرام بپا ہوا، واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علیہ. رکھ کے جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کی ایک اداسی رہ گئی. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہا، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہا. نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا مر گئی، تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی. ارے سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا، ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی. ارے چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، منہ پہ منہ رکھ کے جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی. ارے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، ارے مجھے بالوں سے
پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے، سب پڑھ کے نام مولا بابا، جب مجھے آپ، سب پڑھے گا بنام مولا، جب مجھے ارے بیٹیوں والے یتیموں پہ ظلم کرتے نہیں، ارے بیٹیوں والے یتیموں پہ ظلم کرتے نہیں، میں نے کئی بار ستمگر سے پکارا بابا، جب مجھے ہائے بابا، جب مجھے ارے وہ جو دریا اپنے تحفے میں دیے تھے مجھ کو، ارے وہ جو دریا اپنے تحفے میں دیے تھے مجھ کو، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا نو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا، جب مجھے چھپنا ہے مولا، مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے ہائے ہائے جب مجھے بابا، جب مجھے بھائی سب پڑھیے نام مولا، ہمارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھ کو بالوں سے پکڑ گئے تماچے مارے، میں نے سرشمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کی قاتل نے ہمارا بابا، ارے بیٹیوں والے یتیموں پہ ظلم کرتے نہیں، بیٹیوں والوں یتیموں پہ ظلم کرتے نہیں، میں نے کئی بار ستمگر سے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل
نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی۔ میں بار بار کہتا رہا ہے، میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں گونجی صدا، میں حسین ہوں گونجی بوت ارتدا، میں حسین ہوں۔ اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں، اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں، دے دو میری بہن کو، ہے دے دو میری بہن کو رضا، میں حسین ہوں گونجی بوت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے، زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے، اکبر کہاں ہے درد بتا ہے، اکبر کہاں ہے درد بتا، میں حسین ہوں گونجی بوت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، آہستہ تو چھری کو چلا ہے، آہستہ تو چھری کو چلا، میں حسین کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے، ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے، بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہیں آنکھیں، آنکھوں کے خون سے راستے خون میں نہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ہائے نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا، آنکھیں ہیں بند اس کی
اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں اے قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے کیا شام آ گیا ہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں اے قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں سنیں آخری مصیبت کا بند سنیں ہے نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا ہے نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا نامحرموں کے لب پر آیا ہے نام میرا ارے مجھ کو کنیز زادے مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رولا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اے رب جہاں پنجتنے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے ولولے آن و محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر سج کر دے اور ماؤں کو سکھا ثانیے زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے
دکھا روضہ مظلوم کا منظر، قدموں کو نجف تک بھی کبھی اذن سفر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، چوکھٹ کے بھی اونچا ہی نظر آ، جو کٹ کے بھی اونچا ہی نظر آئے وہ سر دے، اے رب جہاں۔ فاتحہ۔